اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم کو عقیدے کی تعلیم دی، فرائض اور واجبات کی تعلیم دی، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہمارے کیسے ہوں، ہمارے اخلاق اور کیریکٹر کیسے ہوں، ان سب چیزوں کو بتایا، وہیں ہر چیز کے لیے کچھ آداب بتائے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، کپڑا پہننے کے آداب، پاخانہ پیشاب کرنے کے آداب، تمام چیزیں، کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی جو ہمیں بتایا نہ ہو۔ ایسے ہی سونے اور جاگنے کے بھی آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے حقیقت میں یہ ہماری موت کا وقت ہے۔ نیند جو ہے ایک طرح کی موت ہے، النوم اخو الموت، صحیح حدیث ہے، نیند جو ہے موت کا بھائی ہے، موت کی بہن ہے، موت کا ایک حصہ ہے نیند۔ اب ظاہر بات ہے اگر آدمی سونے کی تیاری کرے، یعنی مرنے کی تیاری کرے، اور اس وقت کچھ نیک اعمال نہ کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کی موت نہ آئے، تو اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا احمق اور کون ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں، ہمارے سامنے تو ٹی وی ہے جس میں فلمیں، گانے، فحش، ہنسی، مذاق، اخبار، جھوٹ، سٹ، نہ جانے پورے کے پورے چلتے رہتے ہیں، اور اسی عالم میں ہم موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، یعنی نیند میں چلے جاتے ہیں۔ نیند کو موت تو کہا، اللہ بسمک اموت و احیا، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، یعنی نیند کو موت کہا۔ اس وقت انسان زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے اس کا، اور ٹی وی اور فلم اور ناچ اور گاجے دیکھتا اور سو جاتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سونے کے آداب کا لحاظ کرتا ہے، کچھ ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، گانا بجانا، شعر و شاعری، ہنسی مذاق سنتے ہوئے اور بندہ سو جاتا ہے اور نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے ہمیں بتائے ہیں، سونے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم یہ جانتے ہیں کہ سونے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات کے اوقات میں تمہارا سونا، یہ اللہ کی نشانی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے سونا۔ آپ جا کر کے لیٹ کر دیکھ لیں، زبردستی سو لیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیند لاتا ہے، یہ راحت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن اور رات کے اوقات میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتی اور سمجھتی ہے۔ تو آؤ اس نیند کو بھی ہم اسلامی نیند بنائیں، قرآنی نیند بنائیں، سنت نبوی والی نیند بنائیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جینا چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو، اٹھنا چاہتے ہو، بیٹھنا چاہتے ہو، جاگنا چاہتے ہو، سونا چاہتے ہو، عقیدہ چاہیے، ایمان چاہیے، اخلاق چاہیے، معاملہ چاہیے، سیاست چاہیے، سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ لقد کان لکم، تو سونے کے بھی آداب ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب خاتمہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا، اس لیے ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق سونے کا نظم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جس کا ہمیں لحاظ کرنا ہے سونے سے پہلے، جب رات آ جائے خاص کر، دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں۔ اگر کھڑکی میں جنگلہ جالی لگی ہے کوئی بات نہیں، کھلا چھوڑیں ہوا آنے کے لیے، لیکن دروازے بند کر دیں۔ نمبر 2، چراغ بجھا دیں، کوئی بہت ضرورت کی جگہ پر جلا رکھیں۔ چراغ نہیں تو لائٹ آلتو فالتو نہ جلنے دیں، لائٹ آف کر دیں، جہاں بہت سخت ضرورت ہے وہاں جلنے دیں۔ نمبر 3، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھک دیں سونے سے پہلے۔ کیا بات ہے صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، کتنا خیال ہے ہمارے نبی کو ہمارا۔ عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دلیل ملاحظہ کیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اطفئوا المصابیح اذا رقدتم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے چلو تو چراغوں کو بجھا دیا کرو۔ وغلقوا الابواب، دروازوں کو بند کر دو۔ وأوقوا الأسقية، پانی پینے کی جو برتن ہے یا جس میں پانی رکھا ہوا ہے اس کو بند کر دو، اس کا منہ باندھ دو۔ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، پانی اور کھانے کو ڈھک دو اگر کسی برتن میں رکھا ہے تو۔ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُ عَلَيْهِ، اگر کچھ نہ پاؤ تو کوئی لکڑی ہی ایسے اس کے اوپر آڑی رکھ دو۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو ہم بخاری نے روایت کیا۔ چوتھی بات جس کا ہمیں لحاظ کرنا، جب سونے کا انتظام ہو گھروں میں، جب لوگوں کے بستر لگے گھروں میں، تو ہمارے وہ بچے جو 10 سال کے ہو چکے ہیں یا اس سے زیادہ، ان کے بستر الگ ہونے چاہیے۔ 10 سال یا اس سے زائد عمر کے جو ہمارے بچے بچیاں ہیں ان کے بستر الگ ہونے چاہیے۔ اگر بچھانے کا بستر الگ نہیں ہے تو کم سے کم اوڑھنے کا، چادر، رضائی، لحاف جو بھی بچے اوڑھتے وہ سب کا الگ الگ ہونا چاہیے۔ 10 سال اور اس سے اوپر کے بچوں کا بہت بڑے فساد سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ ہمارے یہاں سب ایک اورا گونج اسی میں چلتا ہے نا، سب ایک ساتھ سوئے، سب غلط ہے۔ اگر وسعت نہیں ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے، چادر بستر نہیں، بات الگ ہے، لیکن اگر وسعت ہے سب کا بستر الگ ہونا چاہیے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، ان کے باپ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10،
10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پٹائی کرو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اور 10 سال کے ہونے کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو. بستروں پر انہیں الگ کر دو. چلو بچھانے کا بستر ایک ہے لیکن اوڑھنے کا بستر الگ الگ ہونے چاہیے. ایک ہی لحاف ایک ہی چادر کے تلے 2 بچوں کو اگر 10 سال یا اس سے زائد عمر کی ہوں تو ان کو نہ سلاؤ. منع کیا اللہ کے رسول. یہ سونے سلانے کے آداب میں سے. اور 5ویں بات، بالغ مرد اور میاں بیوی کے علاوہ اور جو بالغ مرد عورتیں ہیں تو مرد الگ کمرے میں ہوں عورتیں الگ کمرے میں ہوں. مردوں اور عورتوں کا الگ کمرہ ہونا چاہیے. ایک ہی کمرے میں بالغ مرد اور عورت نہ سویا کر. بہت بڑا خطرہ، بہت بڑے فساد، شیطان کے بہکاوے کا اندیشہ ہے. کسی کا پردہ، کسی کا ستر کھلنے کا، رات میں کسی کے جاگنے کا، اور ادھر سے گزرتے ہوئے شیطان کی طرف سے بھڑکائی ہوئی شہوت کے خطرے کا اندیشہ ہے. یہاں بڑا پریوار ہوتا ہے، سب ایک ساتھ سوتے ہیں. میرے بھائیو کوشش کرو، اگر وسعت ہے تو بالغ مرد اور عورتیں الگ کمرے میں اور مرد الگ کمرے میں سوئے. میاں بیوی تو خیر وہ اپنا ایک الگ رہیں گے. اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت وہ واضح بات ہے کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. 6ٹھی چیز، جب نیند موت کی بہن ہے، جب نیند کو موت کہا گیا تو ہمیں سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. دن میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو لفظ سے جو گناہ ہوئے ہیں، سونے سے پہلے ان سے خالص توبہ کرنا چاہیے اور کل صبح نیکی کرنے کا، گناہ سے بچنے کا عزم ہونا چاہیے. نمبر 7، پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے. پیٹ کے بل لیٹنے سے بچنا چاہیے. غلط ہے، گناہ ہے پیٹ کے بل لیٹنا. سونے کے آداب جان لیے. یہاں تو صاحب بڑا فیشن ہے، سب پیٹ کے بل سو جاتے ہیں. بڑے بڑے گھرانوں کے اکثر دیکھتے ہیں لوگ پیٹ کے بل سو جاتے ہیں. غلط ہے، حرام ہے پیٹ کے بل سونا. یوں اگر کوئی پریشانی ہے آپ کو، پیٹھ میں درد ہے یا اگل بگل درد ہے، پیٹ ہی کے بل آپ سو سکتے ہیں تو تب نہیں. لیکن عام حالات میں پیٹ کے بل سونا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو اصحاب الصفہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا. اتانی آتن وانا نائم علی بطنی، ایک آنے والا میرے پاس آیا، میں پیٹ کے بل لیٹا تھا مسجد میں. فحرکنی برجلی، اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا. فقال قم، کہا اٹھ. هذه زجعۃ یبغضها اللہ، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. پیٹ کے بل نہ لیٹا کرو. فرفعت رأسی، جب میں نے سر اٹھایا، فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی رأسی، میں نے دیکھا اللہ رسول میرے سرانے کھڑے. اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جہنمیوں کا سونا ہے. 8ویں بات، باوضو ہو کر کے سوئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے. سماعت کیجیے. عن البراء بن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، رواہ البخاری. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہو ایسے وضو کرو. حکم اللہ کے رسول کا، بخاری کی حدیث. سونے کے آداب میں سے کہ باوضو سویا کریں. کوشش کریں
बावजूद सोने की। 8वीं बात जिसका आपको ख्याल रखना है, हाँ जी, 8वीं बात तो हो गई कि बावजूद सोया करें। और बावजूद सोने की फजीलत क्या है? सहीह तरगीब में, सहीह जामे सगीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बात ताहिरन बात फी शिआरिही मलक, जो शख्स वजू करके सोता है उसके साथ बिस्तर पर एक फरिश्ता रात गुजारता है, उसके हिफाजत के लिए, उसके लिए दुआएं करने के लिए। फला यस्तयक़िज़, बंदा जब भी उसकी आंख खुलती है रात में करवट लेता है, इल्ला क़ालल मलक, वो फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअब्दिका फ़ुलान, अल्लाह अपने इस बंदे को बख्श दे, इसके गुनाहों को बख्श दे, इसकी लग़ज़शों को माफ़ कर दे। फ़इन्नहु बात ताहिरन, ये वज़ू करके सोया है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। फरिश्ता आपके लिए दुआएं करता है अगर आप वज़ू करके सोएं तो 8वीं बात यह है कि वज़ू करके सोया जाए। 9वीं बात, 9वां अदब, मुमकिन हो तो इशा के साथ वितर न पढ़ करके सोने से पहले वितर पढ़े, सोने से पहले वज़ू करके वितर पढ़ करके तब सोए। ये उन लोगों के लिए है जो तहज्जुद नहीं पढ़ते, जिन्हें तहज्जुद पढ़ना है, तहज्जुद की आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह उठे, वो तो तहज्जुद के बाद पढ़े आखिर लैल में। लेकिन जो तहज्जुद नहीं पढ़ते उनको ये हुक्म है, जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस सीखते थे, हदीस याद करते थे, वो नहीं उठ पाते थे रात में, उनको हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम सोने से पहले वितर पढ़ा करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, तो सोने से पहले वितर पढ़ लिया करें। 9वां अदब ये हो गया। 10वीं बात, जिस बिस्तर पर आप सोने जा रहे हैं, सोने से पहले उसको झटक लें, झाड़ लें। क्या पता उस पर सांप हो, उस पर बिच्छू हो, कोई कीड़ा हो, कोई लकड़ी हो, कोई सुई हो, कुछ हो जो आपके बदन को नुकसान पहुंचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हुक्म दिया बिस्तर को झटक लिया जाए। अगरचे आपने हुक्म दिया, उस वक्त लोग इज़ार यानी नीचे का जो कपड़ा होता था उनका बहुत लंबा चौड़ा होता था, तो इज़ार के निचले हिस्से से झाड़ने का आपने हुक्म दिया है। लेकिन किसी भी चीज़ से आप झाड़ लें, तकिया से, बिस्तर से, चादर से, मिंदील से, टोपी से, किसी भी चीज़ से, रुमाल से, सुमाग से आप बिस्तर को झाड़ करके तब उस पर जाइए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु ला यदरी मा खल्फ़हु अलैह, वो नहीं जानता कि उसके पीछे बिस्तर पर क्या चीज़ आई। सोकर उठा और दिन भर में कौन सा चीज़ बिस्तर में घुस गया, क्या मुश्किल आ गई, इसलिए बिस्तर को झटक ले। ये हदीस नसई की है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। 11वीं बात और 11वां अदब, दाएं करवट लेटे। जब शुरू में लेटे तो दाएं करवट लेटे, बाद में किसी भी करवट हो जाए तो शुरुआत दाएं करवट से करें, दाएं करवट लेट करके सोएं। यह सोने के आदाब में से। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत बरा इब्न आज़िब बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो नमाज के लिए वजू कर लो, सुम्मज़्तजिअ अला शिक़्क़िकल अयमन, फिर लेट जाओ अपने दाहिने करवट। रवाहुल बुखारी। तो 11वां अदब, 11वीं बात, सोने से पहले हम दाएं करवट सोया करें, बाद में किसी भी करवट हो जाए, बस पेट के बल होने से परहेज करें। 12वां अदब, अब यहां से आ रहा है अक़वाल। इससे पहले जो था वो सब आमाल थे, करने के काम थे, जो आज़ाए जो कुछ किया हमने। अब इधर पढ़ने के जिक्र अज़कार की बात है। हाँ जी, एक चीज और है। 12वीं बात यह है कि खुले छत पर न सोएं। ऐसा छत
جس پر چہار دیواری نہ ہو، کوئی آڑ نہ ہو کنارے کنارے، ایسے چھت پر سونے سے منع کیا اللہ کے رسول۔ نہ گاڑی پر، نہ بس پر، نہ ٹرین پر، نہ اپنے گھر کی چھت پر جس پر چہار دیواری نہ ہو اس پر سونے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ رات میں آنکھ کھلے اور چل پڑے ایسے ہی کہیں۔ ہم نے سنا ایک صاحب کے بارے میں، وہ اٹھے رات میں اور ایسے ہی چل دیے، چارپائی پر چھت پر سوئے تھے اور چارپائی سے اترے اسے چل دیے اور نیچے جا کر کے گر گئے، پیر ٹوٹ گیا ان کا۔ تو کھلی چھت پر نہ سوئیں، جس چھت پر چار دیواری نہ ہو اس پر سونے سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے، وہ اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی ایسے چھت پر سوئے، ایسی کسی سطح پر سوئے جو گھرا ہوا نہ ہو، روکا ہوا نہ ہو، جس پر روک ٹوک نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ابو داؤد کے وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جس نے ایسا کیا اس سے ذمہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو یہ ہو گئی 12ویں بات۔ اچھا، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اقوال اور اذکار۔ یعنی 13ویں بات ہو گئی، 13 باتیں ہو گئی۔ چودہویں بات، سونے سے پہلے بندہ کیا پڑھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ سونے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یده تحت خدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر جاتے اپنا ہاتھ دائنا اپنے گال کے نیچے رکھتے اور کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر کے مر رہا ہوں، یعنی سو رہا ہوں اور جیوں گا۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب سو کر کے اٹھتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مارنے کے بعد ہمیں جلایا اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی سلانے کے بعد جگایا۔ تو یہ 14ویں بات ہوگی۔ 15ویں چیز سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے اپنے ہتھیلی پر تھوک کر اسے پھونک کر کے سر اور چہرے سے شروع کرے اور اپنے بدن کے آگے حصے سے شروع کر کے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے ملے، 3 بار ایسا کرے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار 3 بار پڑھ کر کے ہاتھ پر پھونک مار کر کے ایسے ہی سر اور چہرے اور بدن کے اگلے حصے سے شروع کر کے پورے بدن پر پھیر لے۔ یہ بھی سونے کے آداب میں سے 15واں آداب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر جاتے اپنے ہتھیلیوں کو جمع کرتے، اس میں پھونکتے اور اس میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور پھر اس سے پورے بدن پر مسح کرتے جہاں تک ہو سکتا سر اور چہرے سے شروع کرتے اور بدن کے اگلے حصے سے
اور ایسا 3 بار کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 16ویں بات، سونے سے پہلے کا 16واں ادب، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ یہ کہنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایسا کہنے سے بندہ 1000 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھایا تھا جب وہ غلام اور نوکر مانگنے آئے تھے کہ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کرو، یہ تمہارے لیے خادم اور نوکر سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ 17ویں بات، 17واں ادب، آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ ہے آیت الکرسی جو سورہ بقرہ میں ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے سونے سے اللہ تبارک و تعالی پوری رات اور صبح تک شیطان سے حفاظت کرتا ہے، اور بندے کے لیے ایک باڈی گارڈ مقرر کرتا ہے، ایک پہرے دار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ رات بھر مقرر کر دیتا ہے جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا جو کھجوریں چوری کرنے آیا تھا۔ جب اس نے یہ عمل سکھا دیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لینے کے باوجود اسے چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول سے بیان کیا کہ شیطان نے ایسے کہا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک باڈی گارڈ مقرر ہوتا ہے، اور صبح تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھلے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچ کہی، تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ 18ویں بات، 18واں ادب، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی سونے سے پہلے تلاوت کریں۔ رات جب آ جائے تو یہ سورہ بقرہ کی تلاوت، 2 آیتوں کی تلاوت ہو جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ 2 آیات پڑھ کر کے سویا کریں۔ فضیلت کیا ہے ان کی؟ دنیا کے ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کے لیے کافی، محنت و مشقت کے لیے کافی، جن بھوت کے لیے کافی، قیام اللیل کے لیے کافی، دشمنوں سے حفاظت کے لیے کافی، ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں سورہ بقرہ کے 2 آخری آیات۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو کوئی اس سے ایک رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رواہ البخاری۔ 19ویں بات اور 19واں ادب سونے سے پہلے، سورہ ملک اور سورہ الف لام تنزیل اگر زبانی یاد ہے، سورہ سجدہ تو زبانی نہیں یاد ہے تو دیکھ کر کے پڑھ کر کے سویا کریں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ سورہ تبارک الذی اور سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ اور سورہ ملک کی ایک فضیلت اور ہے،
اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ ہے تبارک الذی۔ تو سونے سے پہلے تبارک الذی سورہ ملک کی تلاوت کر لیں اور سورہ سجدہ کی۔ اور 20ویں اور آخری بات جو مجھے کہنی ہے، رات کے کسی حصے میں اگر آنکھ کھلے تو ایک دعا پڑھ لیں، ایک ذکر کر لیں، اس ذکر کے بعد جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من تعار من اللیل، رات میں اگر کسی کی آنکھ کھل جائے اور وہ آنکھ کھلتے ہی کہے بستر پر ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اتنا کہہ کر پھر کہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، او دعا یا جو بھی دعا کرے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ میری اولاد کو صالح بنا، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے دشمن سے بچا لے، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، یا اللہ میری روزی بڑھا دے، جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اگر اسے توفیق ہو جائے وضو کرے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہماری موت سب کچھ اسلام کے طریقے پر ہو، ہمارا مرنا جینا اسلام کے طریقے پر ہو، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہمارا ایمان عقیدہ سب کچھ اس طریقے پر ہو جو طریقہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔